عشرہ ذوالحجہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عشرے کے فیض و برکات نصیب فرمائے۔ زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالی یہ عشرہ آپ کو عطا فرمائے تو اس کے اندر خوب بندگی، عبادت، ریاضت کا اہتمام و انتظام کیا جائے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذوالحجہ سے بڑھ کر کوئی زمانہ نہیں، کہ کوئی بھی زمانہ اس عشرہ کی عبادت ریاضت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے برابر، ایک سال کے روزے کے برابر۔ اور فرمایا کہ ان کی راتوں یعنی اس پورے عشرے کی راتوں کے اندر قیام، عبادت، ریاضت لیلۃ القدر کی عبادت و ریاضت کے برابر، یعنی جو ان راتوں کے اندر کسی بھی رات کے اندر عبادت، بندگی، عبادت اور نوافل، ذکر اذکار میں راتوں کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت گزار بندہ بنائے۔ ایام تشریق اور تسبیح تشریق سماعت فرما۔ ایام تشریق جو ہے 9 ذوالحج کی صبح سے لے کر ذوالحج کی عصر تک، 13ویں ذوالحج کی عصر تک یہ ایام تشریق ہے۔ اور ان دنوں کے اندر بھی آپ یہ تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آپ پورے عشرے کے اندر بھی جتنی کثرت سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ان تکبیرات کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ بڑی فضیلت والی یہ تکبیرات ہیں۔ خاص طور پہ 9 ذوالحج کی صبح کی نماز کے بعد سے یہ تکبیرات شروع ہوتی ہیں، اور ہر فرضی نماز کے بعد، ہر فرضی باجماعت نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا، ایک مرتبہ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا اگر امام بھول بھی جائے تو مقتدی یاد کرا کے ہر فرضی نماز کے بعد عصر کی 13ویں کی عصر تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ 13ویں ذوالحج کی عصر تک ان تکبیرات کا ہر فرضی نماز کے بعد جو کہ باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے والوں میں بنائے۔ مباحات و مستحبات، ان دنوں کے جو مباحات ہیں اور مستحبات ہیں، خاص طور پہ عید والے دن کے ضرور سماعت فرمائیں۔ صدقہ کی کثرت کرنا، باہم ملنا، مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، مصافحہ معانقہ کرنا، اور بلند آواز سے تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مستحبات میں سے ہے۔ عیدگاہ کو جاتے ہوئے، عیدگاہ سے آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا یہ مستحبات میں سے ہے۔ عید کے روز نماز سے قبل کچھ نہ کھانا بھی مستحبات میں سے ہے۔ کھا بھی لیتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ کھانا مستحبات میں سے ہے۔ جس کے ذمہ قربانی ہو اور وہ قربانی کر رہا ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے اپنے ناخن نہ ترشوائے،
اپنے جو ہے نا خط وغیرہ نہ بنوائے، بال وغیرہ نہ کٹوائے، یہ بھی افضل عمل ہے، مستحبات میں سے ہے۔ لہذا اس کا بھی اگر کوئی اہتمام کر سکتا ہے تو ضرور کرے، ورنہ کوئی لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مونچھیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں یا بال بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یا ناخن بہت زیادہ بڑھ گئے کہ جو برے لگتے ہیں تو اس کو کٹوا سکتا ہے، کوئی ایسا لازم مسئلہ نہیں ہے۔ برحال اہتمام و انتظام کرے تو ثواب بھی بڑھا، یعنی ان 10 دنوں کے اندر اگر جو ہے نا یہ ناخن نہ تشوائے، بال نہ بنوائے، خط نہ بنوائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بھی بڑھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق